السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین و سامعین، اس وقت محرم الحرام کا مبارک مہینہ چل رہا ہے۔ اس مبارک مہینے میں دیکھا جائے تو ہر عبادت قابل قدر ہے اور باعث اجر ہے، اس کا بڑا ثواب ہے۔ یہ بڑا عظمت والا مہینہ ہے، بڑا بابرکت مہینہ ہے، تو ہر عبادت کا اپنا ثواب ہے۔ لیکن اس محرم الحرام کے مہینے میں روزے کی خصوصی فضیلت اور خصوصی ترغیب آئی ہے۔ چنانچہ چند احادیث مبارکہ کی روشنی میں اگلی بات پیش کی جا رہی ہے۔ مسلم شریف میں روایت موجود ہے، افضل الصیام بعد شہر رمضان شہر اللہ المحرم۔ یہ پہلی حدیث پیش کی گئی مسلم شریف کے حوالے سے، افضل الصیام بعد شہر رمضان شہر اللہ المحرم۔ اس حدیث پاک سے یہ بات ثابت ہوئی کہ پورے مہینے میں کبھی بھی محرم الحرام میں روزہ رکھنا یہ باعث فضیلت ہے، اس کی خصوصی فضیلت ہے۔ حدیث پاک میں یہ کہا گیا کہ رمضان کے روزوں کے بعد سب سے زیادہ افضلیت والے روزے محرم الحرام کے روزے ہیں۔ اس روایت میں 10 محرم کا ذکر نہیں ہے، تو اس سے یہ بات ثابت ہوئی کہ اس فضیلت کے پیش نظر پورے محرم الحرام کے مہینے میں کسی بھی وقت روزہ رکھیں، کسی بھی دن روزہ رکھا جا سکتا ہے، اس کی اپنی فضیلت ہے۔ تو رمضان کے بعد افضل ترین روزے محرم الحرام کے ہیں۔ تو یہ ایک بات اس روایت سے ثابت ہوئی۔ دوسری بات جو اس روایت سے اہم ثابت ہوتی ہے کہ حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے محرم الحرام کو شہر اللہ کا مہینہ قرار دیا۔ ویسے تو سب مہینے، سب دن اور سب سال اللہ تعالیٰ ہی کے ہیں، لیکن اس مبارک مہینے کی ایکسٹرا فضیلت اور اہمیت کے پیش نظر حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو شہر اللہ کا مہینہ قرار دیا ہے، جس سے اس مبارک مہینے کی عظمت اور اہمیت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ تو ٹوٹل اس حدیث پاک سے 2 باتیں ثابت ہوئی۔ نمبر 1، پورے مہینے میں کسی بھی وقت روزہ رکھنا، اس حدیث پاک سے اس کا ثبوت ملا۔ دوسری بات، محرم کی عظمت کا ثبوت ملا کہ آپ علیہ السلام نے اس کو شہر اللہ کا مہینہ قرار دیا ہے۔ اسی طرح اگلی روایت سمجھتے ہیں، یہ تو پورے مہینے کے تعلق سے تھی، پھر اسپیشلی عاشورہ کی فضیلت ایک الگ روایت سے ثابت ہے، اور وہ روایت مسلم شریف میں بھی موجود ہے، ابن ماجہ شریف میں بھی موجود ہے، حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ سے روایت موجود ہے، اور روایت میں یہ بات ملتی ہے، صیام یوم عاشورہ احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التی قبلہ، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے اس ارشاد عالی کا خلاصہ یہ ہے کہ عاشورہ کے دن کا روزہ میں یہ امید کرتا ہوں، میں یہ گمان کرتا ہوں کہ اس کے 1 سال کے گناہ، اس کے پچھلے 1 سال کے گناہ جو ہے عاشورہ کے روزے کی برکت سے صغیرہ گناہ جو ہے وہ پچھلے 1 سال کے اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے، صغائر گناہ معاف ہوں گے۔ شریعت میں یاد رکھنا چاہیے، جہاں بھی اعمال پر گناہوں کی معافی کا تذکرہ کیا گیا ہے، وہاں اس سے مراد صغیرہ گناہ ہے، کبیرہ گناہ سے تو توبہ سے معاف ہوں گے۔ اسی وجہ سے کہیں پر بھی شریعت میں ہمیں یہ نہیں ملتا ہے کہ یہ عمل کر لو تو نماز معاف ہو جائے گی، اللہ کا حق معاف ہو جائے گا، روزہ معاف ہو جائے گا، زکوٰۃ معاف ہو جائے گی، یہ نہیں ملتا ہے۔ فلاں کام کر لو تو دوسرے کے پیسے ہڑپ لینا، دبا لینا، زمین دبا لینا، یہ نہیں ملتا ہے۔ یہ سب ایسی حرکتیں، یعنی اللہ کے حقوق اور بندوں کے اس طرح کے حقوق کو ضائع کرنا، نماز و زکوٰۃ اور روزے، ان اعمال کو ضائع کرنا، بندوں کے حقوق کو ہڑپ لینا، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ تو کہیں یہ عمل شریعت میں نہیں ملتا ہے کہ یہ کر لیں گے تو نماز بھی معاف، یا زکوٰۃ بھی معاف، روزہ بھی معاف، بندے کے حقوق بھی معاف، نہیں، یہ تو ادا کرنا ہی پڑے گا۔ تو کبیرہ گناہ توبہ ہی سے معاف ہوں گے، اور بندے سے اس کا تعلق ہے تو وہ حق ادا کرنا ضروری ہوگا، اس کے بغیر وہ معاف نہیں ہوگا۔ یا تو وہ بندہ معاف کر دے اپنا حق، یا اس کا حق ادا کیا جائے تو ہی معاف ہوں گے۔ تو بہرحال فضیلت دوسری حدیث پاک سے یہ ملی کہ 10 محرم کا روزہ رکھنے سے پچھلے 1 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ یہ روایت مسلم شریف اور ابن ماجہ شریف میں موجود ہے۔ راوی روایت حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ ہے۔
تیسری بات حدیث پاک سے پیش خدمت ہے۔ بخاری شریف میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما روایت پیش کرتے ہیں۔ روایت کا خلاصہ یہ ہے کہ رمضان شریف کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ جس روزے کا اہتمام فرماتے تھے وہ روزہ عاشورہ کا روزہ ہے۔ رمضان المبارک کے بعد جس روزے کی سب سے زیادہ فضیلت ثابت ہے وہ عاشورہ 10 محرم کا روزہ نبی کریم علیہ السلام اس کا اہتمام فرماتے تھے۔ تو اس سے ثابت ہوا کہ رمضان المبارک کے بعد سب سے عظمت والا، سب سے باعث اجر اور فضل کوئی روزہ ہے تو وہ عاشورہ کا روزہ ہے۔ خود نبی کریم علیہ السلام کا عمل ابن عباس رضی اللہ عنہما نے اس روایت میں ذکر فرمایا ہے۔ تو یہ 3 روایتیں ہو گئی۔ اب اسی تعلق سے چوتھی روایت یہ سمجھنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، روایت کا خلاصہ یہ ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے ہجرت فرما کر، تو دیکھا یہ کہ یہاں پر تو یہود قوم بھی 10 محرم کا روزہ رکھتی ہے، اور وہ شکرانے کے طور پر رکھتی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون اور فرعونی لوگوں سے اسی دن پوری قوم کو نجات ملی تھی، اس کے شکرانے میں وہ لوگ روزہ رکھتے ہیں۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے یہ بات ذکر فرمائی جس کا خلاصہ یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے اس عمل کے لیے، اس شکرانے کے ہم زیادہ مستحق ہیں، تو ہم بھی 10 محرم الحرام کے روزے کا اہتمام کریں گے۔ چنانچہ مسند احمد میں یہ روایت موجود ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت ہے۔ روایت کا خلاصہ یہ ہے کہ اہل یہود جو 10 محرم کی روزے کا اہتمام کرتے ہیں اس میں ان کی مخالفت کرنا ہے۔ روایت کے الفاظ صوموا یوم عاشورہ، 10 محرم، صوموا یوم عاشورہ، 10 محرم کے روزے کا اہتمام کرو، وخالفوا فیہ الیہود، اور اس میں یہود بے بہبود قوم یہود کی مخالفت کرو۔ کیسے مخالفت کرو کہ صوموا قبلہ یوما او بعدہ یوما، صوموا قبلہ یوما او بعدہ یوما، 10 محرم الحرام کے ساتھ ایک روزہ ایک دن پہلے کا یعنی 9 محرم کا یا 11 کا جو ہے وہ ایک روزہ اس کے ساتھ ملا لو، یعنی 2 روزے رکھے جائیں، یا تو 9 کا ملایا جائے یا 11 کا ملایا جائے، تو اس طرح 2 روزے کا اہتمام کیا جائے۔ اب یہاں پر ایک بات یہ بھی سمجھنی ہے کہ 9 کا بھی ملا سکتے ہیں اور 11 کا بھی ملا سکتے ہیں، لیکن مسلم شریف کی روایت میں ایک جگہ پر نبی کریم علیہ السلام نے اپنی حیات طیبہ اور لائف مبارک کے آخری سال میں یہ بات فرمائی تھی جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اگلے سال اگر میں زندہ رہا لَأَصُومَنَّ التَّاسِعَ، میں 9 کے روزے کو ضرور بھی ضرور رکھوں گا، 9 کا روزہ رکھوں گا۔ اس سے بعض حضرات نے یہ بات لکھی ہے کہ اگر دونوں آپشن ہو اور دونوں میں آسانی ہو تو 11 کے مقابلے میں 10 کے ساتھ 9 کا ملانا زیادہ بہتر ہے۔ اگر دونوں آپشن برابر ہیں، کوئی 9 کا نہیں رکھ پایا اب وہ 10 کا رکھ رہا ہے تو اس کے ساتھ وہ 11 کا رکھ لے۔ صرف 10 کا رکھنا کیسا ہے، اس تعلق سے ہم ایک مستقل پیغام اور ویڈیو جاری کریں گے۔ اس میں تو صرف محرم کے روزے اور عاشورہ کے روزے کی فضیلت سے متعلق بات چل رہی ہے، تو بہرحال 11 کے مقابلے میں 9 کا ملانا بعض علماء نے یہ ذکر فرمایا کہ زیادہ بہتر ہے، ورنہ 9 کا بھی ملا سکتے ہیں، 11 کا بھی ملا سکتے ہیں، دونوں کا تذکرہ حدیث پاک میں ملتا ہے۔ تو 10 محرم کے روزے کی بڑی فضیلت ہے، بڑی اہمیت ہے، بڑی تاکید ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس روزے کا بڑا اہتمام فرماتے تھے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس روزے کا خصوصی اہتمام کریں۔ اور اس روایت سے جو ایک اسپیشل بات سیکھنے کو اور سمجھنے کو مل رہی ہے کہ روزہ جو قوم یہود رکھتی تھی، جو قوم یہود روزہ رکھتی تھی 10 محرم کو، آپ علیہ السلام نے حکم دیا خالفوا فیہ، اس میں یہود کی مخالفت کرو۔ روزہ تو رکھنا ہے لیکن مخالفت کرنی ہے۔ کیوں؟ حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کی کاپی، مشابہت کا مطلب
سملرٹی، ایک جیسا کرنا، وہ قوم ایسا کرتی ہے تو ہم بھی ایسا کریں، غیر قوموں کے جیسی حرکتیں اور کام کرنا. من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کی مشابہت اور کاپی کرے گا اس کا حشر اسی قوم کے ساتھ ہوگا. تو اس بنیاد پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس عمل میں یہود کی مخالفت کرو. اب ذرا ہم اندازہ لگائیں، تھوڑی باریکی کو سمجھیں کہ روزہ ایک عمل ہے، اور صرف عمل نہیں بلکہ عبادت ہے. عمل ہے اور عبادت ہے. اور دوسری بات، جس بنیاد پر قوم یہود روزہ رکھتی تھی وہ سچا اور اوتھینٹک اور مستند اور مضبوط واقعہ ہے کہ اسی دن موسیٰ علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم اور بنو اسرائیل کو فرعونیوں سے نجات ملی. یہ سچا واقعہ ہے، پکا واقعہ ہے اور عبادت. لیکن اس کے باوجود مشابہت کو پسند نہیں کیا گیا. جب عبادت کے ڈپارٹمنٹ میں، عبادت کے شعبے میں غیروں کا طریقہ ناقابل برداشت ہے اور اس میں مخالفت کا حکم دیا جا رہا ہے کہ ایک روزہ وہ رکھتے ہیں تو ہم 2 رکھ کر ان کی مخالفت کریں گے، تو بہت سوچنے والی بات ہے کہ جب عبادت کے شعبے میں، عبادت کے ڈپارٹمنٹ میں ان کی کاپی نہیں کی جا سکتی، غیروں کی کاپی نہیں کی جا سکتی، تو لباس میں، کپڑا پہننے میں، چہرہ بنانے میں، کھانا کھانے میں، زندگی کے ٹوٹلی ڈپارٹمنٹ میں غیروں کا طریقہ کیسے چلے گا؟ یہ کیسے شریعت برداشت کرے گی؟ یہ کیسے جو ہے ویلڈ ہوگا؟ اس کی اجازت کیسے مل سکتی ہے جب عبادت کے شعبے میں اس کو برداشت نہیں کیا جا رہا ہے؟ تو یہ بہت اہم پیغام اس سے ملا کہ غیروں کے طریقوں سے ہم اپنے آپ کو بچائیں، شریعت اور سنت کے مطابق اپنی زندگی کو لائیں. میرا لباس، میرا ظاہر، میرا باطن، سب کچھ شریعت اور سنت کے مطابق ہو. اللہ تعالیٰ سے ایسی دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے ظاہر کو بھی شریعت اور سنت کے مطابق بنانے کی توفیق عنایت فرمائے، اور ہمارے باطن کو بھی اللہ تعالیٰ اپنی رضا کے مطابق اچھا بنا دے، اچھا دل بنا دے، قلب سلیم، قلب منیب بنا دے. ایسی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے. تو خلاصے کلام یہ کہ محرم تمام عبادتوں کا مہینہ ہے، لیکن اسپیشلی اس میں روزے کا اہتمام اور خصوصیت کے ساتھ، بہت تاکید کے ساتھ، بڑے اہتمام کے ساتھ 10 محرم الحرام کے روزے کا اہتمام ہم کو کرنا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کہنے والے کو بھی توفیق عمل سے نوازے، ہم سب کو عمل کی توفیق عنایت فرمائے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ہے ہند میں انوکھا مرکز تحفظ-ے-دین، یہ دین کا ترجمہ ہے مرکز تحفظ-ے-دین.